اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کل من الیہ فان وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور جو کچھ اس زمین میں ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے، اور میرے رب عز و جل کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بے شک تیرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے انسانوں کو تو مرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ ان کو موت کیسے آتی ہے اور ان کی روح کیسے نکلتی ہے۔ بعض انسانوں کو نزا کے وقت انتہائی تکلیف کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور بعض انسانوں کی روح ایسے قبض کر لی جاتی ہے کہ جیسے دودھ میں سے مکھی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کو موت کیسے آتی ہے؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جانوروں کو موت کیسے آتی ہے، اور جانوروں کی روح کون سا فرشتہ قبض کرتا ہے، اور ملک الموت یا کوئی اور فرشتہ۔ کیا جانوروں کو بھی نزا کے وقت موت کی سختیاں محسوس ہوتی ہیں، اور کیا ان کو بھی نزا کی تکلیف ہوتی ہے؟ اور جانوروں، کیڑوں مکوڑوں، ان سب کے متعلق ہم آج بات کریں گے۔ اور جانور اپنی موت سے پہلے کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا جانوروں کو موت سے پہلے اپنی موت کا علم ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد ان کی لاشیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ پیارے فرینڈز، ان تمام سوالوں کے جوابات آج ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو دینے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک واچ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔ پیارے انسانوں، اللہ نے جس چیز کو بھی زندگی عطا فرمائی، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، پرندہ ہو یا کوئی دیگر مخلوق، سب کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جس طرح انسانوں کو اپنے مقررہ وقت پر موت آتی ہے، پیارے لوگوں، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا آپ کے آس پاس جانور، پرندے، دیگر مخلوقات رہتی ہیں، لیکن جب کوئی جانور مرتا ہے تو ہمیں صرف ان جانوروں کی لاشیں نظر آتی ہیں جو حلال ہوں یا پھر حادثاتی طور پر مرتے ہوں، کسی ایکسیڈنٹ میں، یا جو جانور قید میں ہوں یا جن کا شکار کیا جاتا ہو۔ اس کے علاوہ جانوروں کی لاشیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ جن کا وقت پورا ہو جائے ان جانوروں کی لاشیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جانور اپنی موت سے پہلے کہاں چلے جاتے ہیں اور ہمیں ان کی لاشیں نظر کیوں نہیں آتی؟ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کرنے لگا کہ جانور اپنی موت مرتے ہیں تو ان کی لاشیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی، اور وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ جیسا کہ ہمارے ہاں چوہے، بلیاں اور بہت سے جانور پائے جاتے ہیں، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ان جانوروں کے مثلاً چوپایوں، جنگلی جانوروں، پرندوں، بلی، چوہے، ان تمام جانوروں کو اپنی موت سے پہلے اس کا علم ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی موت کے وقت پہاڑوں کی غاروں، کنوؤں، درختوں کے کھوکھلے تنوں اور زمین کی غاروں وغیرہ میں چھپ جاتے ہیں، اور وہیں پر ان کو موت آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے جس کی وجہ سے انسان آج سکون کی سانس لے رہا ہے، وگرنہ اگر دوسرے جانوروں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کی موت کا حساب لگایا جائے تو پوری دنیا کے اندر 7 ارب پرندے موجود ہیں۔ اگر یہ پرندے سرِ عام لوگوں کے سامنے مرتے اور اس طرح ان کے مردہ اجسام زمین پر پڑے ہوتے، انسان کے قدم رکھنے کی جگہ نہ ہوتی۔
ان کے مردہ اجسام گندگی اور بیماریوں کا سبب بنتے۔ پیارے مسلمان، یہ تو صرف اللہ کی صرف اڑنے والی مخلوق کی بات ہو رہی ہے۔ خدا کی تو بے شمار مخلوقات ہیں جو اس زمین پر رہتی ہیں۔ وہ بھی اگر اسی طرح سرے عام مرتی تو ہمارے گلی محلوں سڑکوں نیز ہر جگہ ان کی لاشیں پڑی ہوتی اور انسانی نظام زندگی کیسے چلتا؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو ان کی موت سے پہلے ہی بتا دیتا ہے تاکہ یہ دور دراز علاقوں، جنگلوں اور پہاڑوں میں چلے جائیں اور وہاں پر ان کی موت آئے۔ بے شک یہ بھی اللہ کا ہم پر ایک احسان ہے اور ایک نعمت ہے، جیسا کہ اس نے قرآن میں کہا کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور اب ہمارا ایک اور سوال، کیا جانوروں کو بھی نزا کی سختیاں محسوس ہوتی ہیں؟ اس بارے میں ایک روایت ہے کہ ان پر نزا کی سختی تو طاری ہوتی ہے، لیکن وہ کوئی نہیں جانتا کہ کس نوعیت کی طاری ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان کی روح کون قبض کرتا ہے، تو اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جانوروں، پرندوں، درختوں اور درختوں کی زندگی ایک تسبیح کی نسبت ہوتی ہے۔ یہ اپنی پوری زندگی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور جب تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو ان کو موت آ جاتی ہے۔ ملک الموت ان کی روح قبض نہیں کرتے۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق جو کہ مستند اور صحیح مانی جاتی ہے، اس کے مطابق تمام ذی روح کو حضرت ملک الموت علیہ السلام ہی قبض کرتے ہیں، پھر چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، سب کی ارواح کو قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ نے حضرت ملک الموت کو دی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ ملک الموت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کی مرضی کے بغیر ایک مچھر کی بھی روح قبض نہیں کرتا۔ اس حدیث میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ملک الموت ہی تمام جانوروں اور پرندوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ جس طرح انسان کے مرنے پر انسان کے عزیز و اقارب غم اور سوگ مناتے ہیں، اسی طرح دوسرے جانور اور دوسری تمام مخلوقات بھی اپنے ہم جنس کے مرنے پر سوگ مناتے ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔